بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مسائل بہشتی زیور، صفحہ نمبر ہے 78 ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ شادی کے بعد اگر کوئی عورت کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا شوہر نامرد ہے، اس بنیاد پر وہ عدالت کے ذریعے سے نکاح کو فسخ کرانا چاہتی ہے، تو وہ کس صورت میں فسخ کرا سکتی ہے؟ وہ تو ہمارے سامنے آ گیا تھا کہ عورت راضی بھی نہیں ہے اور مرد بالکل بھی قدرت نہیں رکھتا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری 4 شرطیں ہم نے اس کی پڑھ لی تھی۔ اب ہے علیحدگی حاصل کرنے کا طریقہ کہ علیحدگی کیسے حاصل کرے گی۔ عورت اپنا معاملہ کسی مسلمان جج کی عدالت میں پیش کرے، جج واقعے کی تحقیق کرے، یعنی پہلے شوہر سے دریافت کرے گا، پھر اس کے بعد اگر شوہر بھی اقرار کرے کہ ہاں وہ واقعتاً قادر نہیں ہوا، تو جج اس کو علاج کی خاطر 1 شمسی سال کی، یعنی سورج کے اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے نہیں، سال کی مہلت دے دے۔ اس سال بھر کے عرصے میں اگر شوہر علاج کے بعد تندرست ہو جائے اور ایک مرتبہ بھی قدرت حاصل کر لے تو پھر عورت کو علیحدگی کا حق نہیں رہے گا، اور اگر اس عرصے میں ایک مرتبہ بھی اسے قدرت حاصل نہ ہو تو عورت کے دوبارہ درخواست دینے پر جج دوبارہ تحقیق کرے گا۔ اگر شوہر اقرار کر لے کہ ابھی بھی اسے قدرت نہیں ہوئی تو جج عورت کو اختیار دے دے گا کہ اگر علیحدگی درکار ہو تو علیحدگی طلب کرو۔ عورت اگر اسی وقت علیحدگی طلب کر لے تو جج دونوں میں تفریق کر دے، مثلا یوں کہہ دے کہ میں نے تجھ کو اس کے نکاح سے الگ کر دیا، یہ تفریق پھر ایک طلاق بائنہ شمار ہوگی۔ لیکن اگر خاوند دعویٰ کرتے ہے کہ نہیں مجھے تو قدرت ہو گئی ہے، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں تفصیل ہے۔ اگر عورت باکرہ ہونے کا دعویٰ نہ کرتی ہو تو مرد سے اس کے قول پر قسم لی جائے گی۔ عورت کہتی ہے کہ میں باکرہ تو نہیں ہوں، کواری نہیں ہوں، تو مرد سے پھر اس کے قول پر قسم لی جائے گی، قسم لے کر اس کی بات مانیں گے۔ اگر وہ قسم کھا لے تو عورت کا دعویٰ خارج کر دیا جائے گا، اور عدالت پھر کہے گی نہیں تو یہ بات عورت کی تسلیم ہو گئی، اس نے قسم اٹھا لی ہے، تو ہم تو آگے مزید کارروائی نہیں چلائیں گے۔ اور اگر وہ قسم نہ کھائے تو علاج کے لیے اس کو 1 سال کی مہلت دی جائے گی۔ یہ اس صورت میں جب پہلے ہی نمبر پہ یعنی بلایا گیا تھا نا، عورت کے پہلی مرتبہ دعویٰ کرنے کے بعد بلایا گیا عدالت میں، تو عدالت نے پوچھا خاوند سے، تو خاوند نے کہا کہ نہیں مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، تو اس صورت میں عورت اگر کواری نہیں ہے تو مرد سے قسم لینے کے بعد عورت کا کیس خارج کر دیا جائے گا، اور اگر قسم نہیں کھاتا تو پھر علاج کی مہلت دی جائے گی خاوند کو۔ اور اگر عورت باکرہ ہونے کا دعویٰ کرتی ہو، وہ کہتی ہے کہ میں تو ابھی تک کواری ہوں، تو پھر اس کا لیڈی ڈاکٹر سے معائنہ کرایا جائے گا۔ معائنہ ہونے پر اگر ثابت نہ ہو، کوارا ہونا ثابت نہ ہو، تو پھر شوہر سے قسم لے لی جائے گی۔ اگر وہ قسم کھا لے تو عورت کا دعویٰ خارج کر دیا جائے گا، اور اگر وہ قسم نہ کھائے تو علاج کے لیے اس کو 1 سال کی مہلت دی جائے گی۔ پھر سال کے بعد معائنے پر اچھا یہ تھا کہ معائنے پر پہلے تو تھا کہ باکرہ ہونا ثابت نہ ہو، اس کا کواری ہونا ثابت نہ ہو، اب ہے کہ معائنے پر وہ کواری ثابت ہو گئی تو شوہر کو 1 سال کے علاج کی مہلت دی جائے گی۔ یہ اسپیکر بند کر لیں، یہ اپنا مائک بند کر لیں۔ مہلت دیتے وقت سال کی مہلت ختم ہونے پر اگر عورت پھر دوبارہ درخواست دے کہ شوہر ابھی تک قدرت نہیں حاصل کر سکا، لیکن شوہر پھر دوبارہ دعویٰ کرے، تو وہاں پر دیکھیں گے کہ مہلت دیتے وقت اگر عورت کواری تھی تو اب دوبارہ معائنہ کرا لیں گے، اگر اب بھی کواری ثابت ہو تو عورت کو تفریق طلب کرنے کا اختیار دیا جائے گا۔ مہلت دیتے وقت اگر عورت کواری نہ تھی تو اس وقت تو کواری تھی لیکن اب کواری نہ ہو تو شوہر اس کے اوپر حلف کیا جائے گا، اگر وہ حلف اٹھا لے تو عورت کا مقدمہ خارج کر دیا جائے گا، اور اگر وہ حلف اٹھانے سے انکار کر دے تو عورت کو تفریق طلب کرنے کا اختیار دیا جائے گا۔ اس میں جس کو یعنی بالکل قدرت نہ حاصل ہوتی ہو وہ بھی یہی حکم ہے کہ جو نامرد کا ہے۔ بس اس میں یہ مسائل پڑھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کل بھی بات آئی تھی، ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ ایسے مسائل کیوں پڑھائے جا رہے ہیں، تو پڑھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ یہ ہر ایک کو پیش آ رہے ہیں اس لیے پڑھائے جا رہے ہیں،
بلکہ پڑھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر معاشرے میں کسی فرد کے ساتھ پیش آ رہے ہیں جو کہ انہونی بات نہیں ہے، کسی نہ کسی کے ساتھ پیش آتے رہتے ہیں، ہمارے سننے میں آ جاتے ہیں، تو ہم ایسے شخص کو پھر قرآن و سنت کی طرف گائیڈ کرنے کے لیے اگر ہمیں کچھ معلومات ہوں گی تو ہم اس کو بھیج سکیں گے کہ جاؤ جا کے کسی مدرسے سے معلومات لو اور اس کے مطابق تم عمل کرو۔ اور اگر بالکل ہمیں بھی معلوم نہیں ہوگا، کسی کو بھی معلوم نہیں ہوگا، تو ایسا پھر ہمارے سامنے آتا ہے، کتنے کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کو کچھ نہیں پتا تھا، اس نے پھر جیسے چاہا کر لیا، عدالت میں کیس لے کے گئے، اپنی مرضی سے اپنے طریقے سے جیسے چاہا کرا لیا، شریعت کے اصولوں کا کیا بنا کیا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک نکاح ختم ہوا نہیں ہوا، کسی کو کچھ پتا نہیں ہوتا۔ تو مسلمان چونکہ پابند ہے، ویسے بھی اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پتہ ہونا چاہیے، ایک چیپٹر سے متعلق جو ضروری مسائل ہیں ان کا علم ہونا چاہیے، اور پھر اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آیا ہوا ہے تو اس بندے کو صحیح رخ کی طرف گائیڈ اسی وقت کر سکتے ہیں ہم جب ہمیں کچھ نہ کچھ بنیادی معلومات حاصل ہوں گی۔ آگے ہے 7 نمبر باب، روٹی کپڑے اور رہائش کا بیان۔ مسئلہ، بیوی کا روٹی کپڑا مرد کے ذمے واجب ہے، عورت چاہے کتنی مالدار ہو، مگر خرچ، یہ روٹی کپڑے کا خرچ مرد ہی کے ذمے ہے، اور رہنے کے لیے گھر دینا بھی مرد کے، اور رہنے کے لیے گھر دینا بھی مرد کے ذمے ہے۔ مسئلہ، نکاح ہو گیا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، تب بھی روٹی کپڑے کی دعوے دار ہو سکتی ہے، لیکن اگر مرد نے رخصت کرانا چاہا پھر بھی رخصتی نہیں ہوئی تو روٹی کپڑا پانے کی مستحق نہیں، یعنی مرد نے کہا کہ رخصتی کرائیں، نہیں کرا رہے تو پھر نہیں مطالبہ کر سکتے کہ عورت کا روٹی کپڑے کا خرچہ دیا جائے۔ مسئلہ، بیوی بہت چھوٹی ہے سو رخصتی کے قابل نہیں، تو اگر مرد نے کام کاج کے لیے یا اپنا دل بہلانے کے لیے اس کو اپنے گھر رکھ لیا تو اس کا روٹی کپڑا مرد کے ذمہ واجب ہے، اگر نہ رکھا میکے بھیج دیا تو واجب نہیں۔ اگر شوہر چھوٹا نابالغ ہو لیکن عورت بڑی ہو تو پھر بھی اس کو روٹی کپڑا ملے گا، بچے کے مال میں سے ہی ملے گا۔ مسئلہ، روٹی کپڑے میں دونوں کی رعایت کی جائے گی، اگر دونوں مالدار ہوں تو امیروں کی طرح کا کھانا کپڑا ملے گا، اگر دونوں غریب ہوں تو غریبوں کی طرح کا، اور اگر ایک امیر اور دوسرا غریب ہو تو درمیانہ روٹی کپڑا ملے گا، یعنی جو امیری سے کم اور غریبی سے زیادہ ہو۔ مسئلہ، عورت سال میں کپڑے کے 2 جوڑے لینے کی حقدار ہے، ایک گرمی کا ایک سردی کا۔ مسئلہ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زوجین آپس میں باہمی سمجھوتے سے کوئی خرچہ مقرر کر لیں یا اختلاف کی صورت میں عدالت یا یونین کونسل سے مقرر کر لیں۔ یہ روٹی کپڑے کے اندر ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، اس میں بہت سارے مسائل ہمارے سامنے آئیں گے کہ کون کس کا حقدار ہے کون کس کا حقدار نہیں ہے۔ یہ مسئلے زیادہ تر آپس میں اگر سمجھوتے سے جیسے مرضی گزارا کریں وہ سب سے اچھی بات ہے۔ نسلوں کی آتی ہے، اب آپس میں لڑائی پڑ جاتی ہے، میاں بیوی میں لڑائی پڑ گئی ہے اور دونوں ہی کہہ لیں کہ اپنے اپنی حدود کے اندر رہ کر صرف کرنا چاہتے ہیں، کوئی گھر کا ماحول، مل جل کے رہنے والا ماحول نہیں ہے، آپس میں اتفاق کا ماحول نہیں ہے، تو وہاں پر یہ نوبت پیش آتی ہے کہ عورت بھی کہتی ہے بس میرے ذمہ جو حق ہوگا نا میں وہی کام کروں گی، دوسرا کوئی نہیں کروں گی، اور مرد بھی پھر ایسی صورت میں کہتا ہے، یا مرد کہتا ہے کہ میرے ذمہ جو کام ہے وہی کروں گا، تو عورت کہتی ہے پھر جو میرے ذمہ کام ہے تو میں وہ کروں گی، اور دوسرا ایک کام بھی ہاتھ بھی نہیں لاؤں گی۔ تو یہ لڑائی جھگڑے کے ماحول کی باتیں ہوتی ہیں کہ وہاں پر پھر اسلام کس کے ذمے کیا حکم لگاتا ہے۔ اگر مل جل کے رہنا ہو تو مل جل کے رہنے میں تو جیسے ایک جماعت جاتی ہے یا کچھ بھی دوست جاتے ہیں مل کے جاتے ہیں تو وہاں پر ایک کھانے کا نظم کر رہے، ایک روٹی کا، ایک برتن کا یہ کام کر رہے، یہ کر رہے، تو مل جل کے پھر یہ نہیں دیکھتے کہ میرے ذمے کیا تھا اور تمہارے ذمے کیا تھا، ایک دوسرے کی ذمہ داریاں نہیں پوچھتے، وہاں تو یہ ہوتا ہے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانے والی بات ہوتی ہے۔ اور اگر ذمہ داریاں دیکھیں تو پھر تو کوئی چند دوست مل کر بھی کسی سفر میں نہیں جا سکتے کہ ہر ایک کہے گا میرے ذمہ نہ تمہارا کھانا ہے، نہ برتن دھونا ہے، نہ روٹی لانا ہے، نہ سالن پکانا ہے، نہ کچھ کرنا ہے، تو ایسے تو پھر وہ سفر پہ نہیں جا سکتے، کوئی سیر و سیاحت پہ نہیں جا سکتے۔ تو اس لیے یہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے ویسے تو آپس میں مل جل کے سب ایک دوسرے کا ہاتھ بٹا کر گزارا کریں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا کہ گھر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے گھریلو معاملات میں ہاتھ بٹاتے تھے اور ساتھ مل کر چلتے تھے، لیکن اگر لڑائی پڑ جائے
تو لڑائی کے اندر کیا کس کا حق ہے، اس کے سارے مسائل یہاں پر ذکر ہو رہے ہیں۔ مسئلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زوجین آپس میں باہمی سمجھوتے سے کوئی خرچہ مقرر کر لیں، یا اختلاف کی صورت میں عدالت یا یونین کونسل سے مقرر کرا لیں۔ مسئلہ عورت اگر بیمار ہے کہ گھر کا کام کاج نہیں کر سکتی، یا ایسے بڑے گھر کی ہے کہ اپنے ہاتھ سے پیسنے کوٹنے کھانے پکانے کا کام نہیں کر سکتی، بلکہ عیب سمجھتی ہے، مالدار گھرانے کی اس لیے عیب سمجھتی ہے، اور وہاں کے رواج میں لوگ اس کو گھٹیا بات سمجھتے ہیں کہ عورت کو پکا پکایا کھانا دیا جائے، گھٹیا بات سمجھتے ہیں کہ عورت ہماری بیٹی کھانا پکائے، یہ آٹا پیسے وغیرہ، یہ سارے کام وہ گھٹیا سمجھتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں عورت کو پکا پکایا کھانا دیا جائے گا، خاوند کے ذمہ ہوگا۔ اور اگر دونوں باتوں میں سے کوئی بات نہ ہو تو گھر کا سب کام کاج اپنے ہاتھ سے کرنا عورت پر واجب ہوگا، یہ سب کام خود کرے۔ مرد کے ذمے فقط اتنا ہے کہ پھر چولہا چکی کچا اناج لکڑی کھانے پینے کے برتن وغیرہ لا دے، وہ عورت اپنے ہاتھ سے پکائے اور کھائے۔ مسئلہ تیل کنگھی صابن وضو اور نہانے کا پانی مرد کے ذمے ہے، اور سرما مسی پان تمباکو مرد کے ذمے نہیں۔ سرما تو واضح ہے، مسی یہ پرانے زمانے کی کہہ لیں کہ وہ لپسٹک ٹائپ کی تھی، جو یعنی مراد ہے کہ زیب و زینت کے یہ میک اپ کا سامان وغیرہ وہ مرد کے ذمے نہیں ہوگا۔ مسئلہ عورت کے اپنے کپڑوں کی دھلائی کے لیے دھوبی کی تنخواہ و اجرت مرد کے ذمے نہیں، اپنے ہاتھ سے دھوئے اور پہنے، اور اگر مرد دے دے تو اس کا احسان ہے۔ مسئلہ دائی جنائی کی مزدوری اس پر ہے جس نے بلوایا، مرد نے بلایا ہو تو مرد پر، اور عورت نے بلوایا تو اس پر، اور جو بغیر بلائے آ گئی تو مرد پر ہے۔ بالفاظ دیگر اگر مرد خود عورت کو لیڈی ڈاکٹر کے پاس ہسپتال لے گیا، یا عورت سے کہا کہ وہ خود چلی جائے، خرچہ وہ دے گا تو خرچہ مرد کے ذمے ہے، اگر عورت از خود چلی گئی تو خرچہ عورت کے ذمے ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا جو ضابطہ میں نے بتایا کہ یہ لڑائی جھگڑے کی صورت کی باتیں ہو رہی ہیں، ورنہ میل جول میں تو پھر مرد اپنی ذمہ داریاں یہ نہیں دیکھتا کہ میرے ذمے کیا ہے، وہ خیال کرنے کی بات ہمیشہ اس کے ذہن میں ہوتی ہے، اور عورت کے ذہن میں بھی ہوتا ہے کہ میں نے مرد کا اور اس کے بچوں کا خیال رکھنا ہے، تو خیال کے لیے یہ ان سے کہیں بڑھ کر ایک دوسرے کے خیال دیکھا جاتا ہے کہ اس کے کیا کیا خواہشات ہیں۔ مسئلہ جتنے زمانے تک شوہر کی اجازت سے اپنے ماں باپ کے گھر رہے، اتنے زمانے کا روٹی کپڑا بھی مرد سے لے سکتی ہے۔ مسئلہ عورت حج کرنے گئی تو اتنے زمانے کا روٹی کپڑا مرد کے ذمے نہیں، البتہ اگر شوہر بھی ساتھ ہو تو پھر اس زمانے کا خرچ بھی ملے گا، لیکن روٹی کپڑے کا جتنا خرچ گھر میں ملتا تھا اتنا ہی پانے کی مستحق ہے، جو کچھ زیادہ لگے اپنے پاس سے لگائے، اور ریل اور جہاز وغیرہ کا کرایہ بھی مرد کے ذمے نہیں۔ مسئلہ عورت بیمار پڑ گئی تو بیماری کے زمانے کا روٹی کپڑا پانے کی مستحق ہے، چاہے مرد کے گھر بیمار پڑے یا اپنے میکے میں، لیکن اگر بیماری کی حالت میں مرد نے بلایا پھر قدرت کے باوجود بھی نہیں آئی تو اس کے خرچہ پانے کی مستحق نہیں رہی، اور بیماری کی حالت میں فقط روٹی کپڑے کا خرچ ملے گا۔ مسئلہ اگر باپ بہت بیمار ہے، کسی شخص کا باپ نہیں کسی عورت کا باپ بہت بیمار ہے اور اس کا خبر لینے والا کوئی نہیں، تو ضرورت کے موافق وہاں روز جایا کرے، اپنے باپ کی خبر لینے روز جایا کرے۔ اگر باپ بے دین کافر ہو تب بھی یہی حکم ہے، بلکہ اگر شوہر منع بھی کرے تب بھی جانا چاہیے، لیکن شوہر کے منع کرنے پر جانے سے پھر عورت کو روٹی کپڑے کا حق نہ رہے گا۔ مسئلہ جتنا مہر پہلے دینے کا دستور ہے یا پہلے دینا طے ہوا ہے وہ مرد نے نہیں دیا، اس لیے عورت مرد کے گھر نہیں جاتی، تو پھر اس کو روٹی کپڑا دلایا جائے گا۔ اگر یوں ہی بے وجہ مرد کے گھر نہ جاتی ہو تو روٹی کپڑا پانے کی مستحق نہیں ہے، جب جائے گی اس وقت سے دلایا جائے گا۔ مسئلہ روٹی کپڑے کا خرچ 1 سال کا یا اس سے کم کا پیشگی دے دیا، پہلے ہی دے دیا، پھر شوہر کی وفات ہو گئی تو اب اس میں سے یعنی جو شوہر کے ترکے کے اندر واپس نہیں لیا جا سکتا۔ مسئلہ اگر شوہر نے کچھ عرصہ روٹی کپڑے کا خرچہ نہیں دیا اور عورت نے بھی نہیں مانگا، تو اگر آپس کی رضامندی سے خرچہ مقرر کیا ہوا تھا یا عدالت وغیرہ کے ذریعے سے مقرر کرایا ہوا تھا تو عورت کو اس گزری ہوئی مدت کا خرچہ ملے گا، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی بات نہ تھی تو نہیں ملے گا۔ رہائش ملنے کا بیان۔ مسئلہ مرد کے ذمے یہ بھی واجب ہے کہ بیوی کے رہنے کے لیے کوئی ایسی جگہ دے جس میں شوہر کا کوئی رشتہ دار نہ رہتا ہو،
بالکل خالی ہو تاکہ میاں بیوی بالکل بے تکلفی سے رہ سکیں۔ البتہ اگر عورت خود سب کے ساتھ رہنا گوارا کر لے تو ساجے کے گھر میں رکھنا درست ہے، یعنی مشترکہ گھر میں رکھنا درست ہے۔ مسئلہ، گھر میں ایک جگہ عورت کو الگ کر دے جہاں وہ اپنا مال و اسباب حفاظت سے رکھے، خود اس میں رہے سہے اور اس کی کنجی تالا چابی تالا اپنے پاس رکھے، کسی اور کو اس میں دخل نہ ہو، تو فقط فقط عورت ہی کے قبضے میں رہے تو یہ حق ادا ہو گیا۔ اگر مالدار ہو تو اس حصے میں بیت الخلا اور کھانے پکانے کی جگہ بھی ہو۔ مطلب یہ کہ عورت کا پورشن ٹائپ کا کہہ لیں کہ یا ایک فلیٹ ٹائپ کا وہ ایسا علیحدہ ہو کہ جس میں کھانا پکانے کی جگہ بھی آ گئی اگر عورت مالدار ہے، اور بیت الخلا بھی آ گیا، اور ساتھ میں ایک کمرہ ایسا آ گیا کہ جس کی چابی وغیرہ یہ ساری چیزیں عورت ہی کے پاس ہوں، کسی اور کے پاس نہ ہو۔ مسئلہ، جس طرح عورت کو اختیار ہے کہ اپنے لیے کوئی الگ گھر مانگے جس میں مرد کا کوئی رشتہ دار نہ رہنے پائے، فقط عورت کے قبضے میں رہے، اسی طرح مرد کو اختیار ہے کہ جس گھر میں عورت رہتی ہے وہاں اس کے رشتہ داروں کو نہ رہنے دے، نہ ماں کو، نہ باپ کو، نہ بھائی کو، نہ کسی اور رشتہ دار کو۔ یہ گھر کی بات آئی تو گھر کی بات میں دیکھیں ہمارے سامنے آیا کہ گھر میں اتنی جگہ، پورا گھر کہ بالکل علیحدہ جگہ پہ جا کے رہیں، کہ کوئی پورا اس بلڈنگ میں بھی ساتھ نہ رہے۔ بلڈنگ پوری مراد نہیں ہے، بلکہ مراد ہے کہ عورت کے لیے کوئی فلیٹ ٹائپ کا چاہے اسی بلڈنگ میں ہو، لیکن اس بلڈنگ میں ایک فلیٹ ٹائپ کا ہو گیا کہ جس میں ایک کمرہ اور بیت الخلا کچن وغیرہ آ گیا، پورشن یا فلیٹ ہو گیا، تو اتنی بات کافی ہے، اسی سے عورت کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ بالکل علیحدہ جگہ دوسرے گلی میں دوسرے محلے میں جا کے رہنا یہ عورت کا حق نہیں ہے۔ پھر اس جگہ پہ اگر عورت کہتی ہے کہ یہاں پر کوئی اور نہ آئے، میرے اس کمرے میں کوئی اور باپ بھائی وغیرہ نہ آئے، بہن وغیرہ نہ آئے تمہاری، تو مرد بھی یہ پھر پابندی لگا سکتا ہے کہ پھر تمہاری بھی کوئی بھائی بہن وغیرہ یا تمہاری بھی کوئی ماں وغیرہ مت آئے یہاں پر۔ خیر، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں لڑائی جھگڑے کی صورت میں ہی، ورنہ مل جل کے رہیں تو ہر ایک دوسرے کا خیال کرے تو پھر ایسے مسئلے نہیں اٹھتے۔ علاج معالجے کا خرچہ۔ مسئلہ، علاج معالجے کا خرچ شوہر کے ذمے نہیں، کیونکہ علاج کرانا خود واجب نہیں۔ علاج کرانا شرعی طور پر خود واجب نہیں۔ یہ بات ویسے تو ہم انشاءاللہ آگے علاج معالجے کا بیان آئے گا علیحدہ سے اسی حصے میں، ہم وہاں پر بھی دیکھیں گے، اور فہم حدیث میں بھی احادیث مبارکہ آئیں گی، وہاں پر بھی انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے۔ خلاصہ اتنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج معالجے میں اور جو بھوک وغیرہ میں فرق رکھا ہے۔ کوئی آدمی اگر بھوک سے مر جاتا ہے، نہیں کھاتا جان بوجھ کر تو مر جاتا ہے، تو اس صورت میں یہ خودکشی کے زمرے میں آتا ہے اور گناہ ہوتا ہے۔ لیکن علاج معالجے میں کوئی علاج نہیں کراتا اور پھر مر جاتا ہے تو یہ خودکشی کے زمرے میں نہیں آتا، اس میں فرق ہے۔ تو یہ فرق کیسے ہے، ان احادیث میں کیا کیا تفصیل ہے، یہ پھر ہم اپنے مقام پر انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ اتنی بات ہے کہ علاج کرانا واجب نہیں، تو ایک غیر واجب چیز کا خرچہ کسی کے ذمے کیسے لازم اور واجب کیا جا سکتا ہے؟ جب یہ خرچہ مرد کے ذمے نہیں تو اگر وہ پھر بھی عورت کو علاج کا خرچہ دے دے تو اس کا احسان ہے، اور اگر وہ خرچہ نہ دے تو عورت اپنے پاس سے خرچ کرے، اور اگر اس کے پاس اپنا مال نہ ہو اور وہ علاج کرانا چاہے تو وہ زکوٰۃ اور صدقہ لے کر علاج کر سکتی ہے۔ آگے ہے متعنت کی زوجہ کا حکم۔ متعنت اصطلاح میں اس شخص کو کہتے ہیں جو باوجود قدرت کے بیوی کو خرچہ وغیرہ نہ دے۔ ایک تو ہو گیا نا کہ بالکل لٹ گیا، برباد ہو گیا، تو وہ خرچہ نہیں دے پا رہا، اور ایک وہ بندہ ہے کہ اس کا کاروبار سب کچھ ہے، وہ خرچہ دینے میں اسے کیا مسئلہ ہے بیوی کو خرچہ دینے میں، لیکن اس نے ضد بازی پالی ہوئی ہے، ضد بازی میں وہ عورت کو خرچہ نہیں دے رہا، تو ایسے شخص کو کہتے ہیں متعنت۔ تو ایسی عورت کو اول تو لازم ہے کہ کسی طرح خامن سے خلا وغیرہ کر لے، لیکن اگر بھرپور کوشش کے باوجود شوہر نہ مانے تو دونوں صورتوں میں عورت کو تفریق کا حق ملتا ہے۔ کسی طرح آمادہ نہیں ہے، سب نے سمجھا بجھا لیا، عورت کو بھی بڑے تنگی ہے، وہ بیچاری کہاں جائے، خرچہ بالکل بھی نہیں ملتا تو اب کیسے گزارا کرے گی، تو اب عورت کو تفریق کا حق ملتا ہے۔ ایک یہ کہ عورت کے خرچ کا کوئی انتظام نہ ہو سکے، یعنی نہ تو کوئی شخص عورت کے خرچ کا بندوبست کرتا ہو اور نہ خود عورت حفظ و آبرو کے ساتھ کس کسب معاش پر قدرت رکھتی ہو۔ عورت بھی خود اپنی عزت کی حفاظت کے ساتھ کام نہیں کر سکتی،
کوئی اس کو کام نہیں آتا، ہنر ایسا نہیں آتا، اور نہ ہی کوئی اور بندہ مثلاً عورت کا بھائی، باپ وغیرہ کوئی اس کا مستقل بندوبست کرنے کے لیے تیار ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگرچہ سہولت یا دقت کے ساتھ خرچ کا انتظام تو ہو سکتا ہے، لیکن شوہر بھی علیحدہ رہتا ہے اور اس وجہ سے عورت کے گناہ میں مبتلا ہونے کا قوی اندیشہ ہے، تو تب بھی تفریق کروا سکتی ہے۔ تفریق کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عورت اپنا مقدمہ قاضی کی عدالت میں پیش کرے، اور پھر قاضی جو شرعی شہادت وغیرہ کے ذریعے سے معاملے کی پوری تحقیق کرے گا، اور اگر عورت کا دعویٰ صحیح ثابت ہو تو خاوند سے کہا جائے گا کہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرو یا اس کو طلاق دے دو، ورنہ ہم تفریق کر دیں گے۔ اس کے بعد بھی اگر شوہر کسی صورت پر عمل نہ کرے تو قاضی بغیر کسی مہلت کے طلاق واقع کر دے تو یہ طلاق قاضی کی طلاق رجعی شمار ہوگی۔ عدت کے دوران میں خرچہ اور رہائش کا حکم۔ مسئلہ: جس عورت کو طلاق مل گئی ہو، خواہ رجعی ہو یا بائنہ یا مغلظہ، وہ بھی عدت تک روٹی کپڑے اور رہنے کا گھر پانے کی مستحق ہے۔ طلاق رجعی، بائنہ، مغلظہ، یہ سارے الفاظ ہم انشاءاللہ آگے طلاق کا بیان جلدی شروع ہو جائے گا تو وہاں پر ہم ان کی تفصیل پڑھیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ رجعی کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں طلاق تو پڑ گئی ہے لیکن صرف رجوع کرنے سے، مرد کے زبان سے کہنے سے کہ میں نے رجوع کیا، رجوع ہو جاتا ہے، نیا نکاح نہیں کرنا پڑتا۔ گنجائش ہوتی ہے آگے مزید دوبارہ ساتھ رہنے کی گنجائش ہوتی ہے، مثلا ایک طلاق دی ہے یا 2 طلاقیں دی ہیں، لیکن ایسے الفاظ سے دی ہیں کہ جن میں نکاح کٹا نہیں ہے، ختم نہیں ہوا، تو صرف یہ الفاظ کہنے سے بھی کام چل جاتا ہے کہ میں نے رجوع کیا، تو ایسے الفاظ سے دی گئی طلاق کو رجعی کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہوتا ہے بائنہ کا مرتبہ، کہ بائنہ میں یہ ہے کہ آگے دوبارہ دوبارہ ساتھ رہنے کی گنجائش تو ہے لیکن نکاح ختم ہو چکا ہے یہ والا، نیا نکاح کر کے، تو یہ بائنہ کا مطلب پہلے بھی آیا تھا کہ کاٹنے والی، یعنی نکاح کو کاٹ دینے والی، جدا جدا کرنے والی۔ اور پھر تیسری ہے مغلظہ۔ مغلظہ کا مطلب یہ کہ عورت اب بالکل بھی حلال نہیں ہو سکتی، گویا کہ 3 طلاقیں پڑ گئی ہیں جس کے بعد یہ میاں بیوی دوبارہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، تو یہ مغلظہ کہلاتی ہے۔ عورت کو کوئی سی بھی طلاق پڑے، تینوں صورتوں میں اس کی عدت فوراً سٹارٹ ہو جاتی ہے، تو عدت کے دوران کیا اسے روٹی کپڑا اور رہنے کا گھر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو آیا ہمارے سامنے مسئلہ آیا کہ عدت کے دوران کوئی سی بھی عدت ہو، روٹی کپڑا اور رہنے کا گھر پانے کی مستحق ہے۔ مسئلہ: جس عورت کا خاوند مر گیا ہو تو چونکہ اس کو شوہر کے مال میں سے وراثت کا حصہ ملتا ہے اور باقی دوسرے وارثوں کا حق ہے، اس لیے وہ مشترکہ ترکے میں سے اپنا خرچہ لینے کی، علیحدہ سے خرچہ لینے کی حقدار نہ ہوگی، بلکہ ترکے میں سے اس کو جو اپنا حصہ ملے گا اس میں سے خرچہ کرے گی۔ اگر شوہر اپنے ذاتی مکان میں رہتا تھا تو اس میں سے بیوی کو جو حصہ ملے گا اس میں عدت گزارے، لیکن اگر وہ رہائش کے لیے ناکافی ہو تو دوسرے وارثوں پر واجب نہیں کہ وہ اپنے حصے میں بیوی کو عدت کے ایام میں ٹھہرائیں، بلکہ اگر خوشی سے اجازت دیں تو بہتر ہے، ورنہ بیوہ کسی دوسرے قریب تر مکان میں عدت گزارے گی۔ اگر شوہر کرائے کے مکان میں رہتا تھا اور عورت کو اس مکان کے کرائے کی استطاعت نہ ہو تو وہ یہ مکان چھوڑ کر کسی دوسرے قریب تر مکان میں جا کر عدت گزارے۔ آگے مسئلہ ہے ضبط ولادت کا، یعنی اولاد نہ ہو، ضبط ولادت، اولاد نہ ہو، اس حوالے سے اگلے سبق کا ٹائم ہو گیا، یہ انشاءاللہ پھر آئندہ